ابو عبد الرحمن مزدوری کرتے ہیں، گھر سے نکلنے لگے، بیوی دروازے تک آئی الوداع کرنے کے لیے، اور دروازے پہ وہ دروازے سے اندر ہی ہیں، ابو عبد الرحمن نکلنے لگے تو بیوی نے کہا فی امان اللہ، جائیں اللہ کی پناہ میں۔ میری بہنوں بیٹیوں کو جا کے آج کا یہ جو بیان میں سنا رہا ہوں اس کا یہ حصہ ضرور سنا دیں۔ پہلے بیٹا گھر سے نکلتا تھا نا تو ماں دعا دے کے بھیجتی تھی، اور پھر بیٹا جاتا تھا تو راستے میں اگر کوئی شیطان ڈگڈگی بجا کے اس کو اپنی طرف کھینچتا تھا تو ماں کا چہرہ اسے یاد آ جاتا تھا کہ ماں نے ہاتھ پھیر کے دعا دے کے بھیجا ہے۔ بہن دعا دے کے بھیجتی تھی، یا پھر بیوی دروازے تک الوداع کرنے آتی تھی۔ وہ چیزیں تو خیر ہم بھول ہی گئے۔ ابو عبد الرحمن کی جو بیوی تھی وہ دروازے تک خامند کو صبح جب وہ گھر سے نکلتے نا دروازے تک آتی اور فی امان اللہ کہہ کے الوداع کرتی۔ سارا دن وہ مزدوری تلاش کرتے رہے، کوئی کام نہیں ملا، شام کو خالی ہاتھ گھر آئے، مزدوری کرتے تھے، آج کوئی مزدوری نہیں ملی، بھوک لگی ہوئی ہے، گھر آ کے بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ بیوی نے کہا شاید آپ بھول گئے ہیں، یہ تو صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں اب کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، یہ تو صبح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب ابو عبد الرحمن ان کا چہرہ مرجھا گیا کہ گھر میں کھانے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں، میں لایا بھی کچھ نہیں۔ بیوی نے دیکھا نا میرے خامند کا چہرہ مرجھا گیا ہے، تو بیوی نے کہا پہلے روزانہ ہم کھا کے پیٹ بھر کے ہی سوتے تھے، آج ہمارا کریم رب چاہتا ہے ہم بھوکے سوئیں۔ پہلے اپنی مرضی سے سوتے تھے، آج اس کی مرضی سے نہ بھوکے سو جائیں۔ ایمان سے بتائیں جس گھر میں ایسی قناعت والی بیوی ہو وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں بن گیا؟ چند لوگوں نے تائید کی ہے۔ بیوی نے کہا پہلے اپنی مرضی سے کھا کے رج کے سوتے تھے، آج ہمارے مالک کی مرضی ہے ہم بھوکے سوئے، تو چلو آج مالک کی مرضی کے مطابق خالی پیٹ ہی سوتے ہیں، نیند آئے گی خالی پیٹ، بس اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے مالک کی مرضی اس طرح۔ رات گزر گئی، دوسرے دن صبح مزدوری کے لیے ابو عبد الرحمن نکلنے لگے، بیوی پھر دروازے تک آئی الوداع کرنے، فی امان اللہ کہہ کے الوداع کیا۔ آج بھی اتفاق سے کوئی مزدوری نہیں ملی، خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر آئے تو پریشان ہے، بیوی سمجھ گئی آج بھی میرا خامند کچھ نہیں کما کے لایا۔ خامند آ کے بیٹھا ہے، بیوی آ کے پاس بیٹھی، اس نے کہا مجھے یہ بتائیں اللہ اپنے بندوں کے حالات سے بے خبر ہے؟ سمجھے میں نے کیا کہا؟ ابو عبد الرحمن کہنے لگے نہیں اللہ بے خبر نہیں، اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کے حالات۔ کہا مجھے پھر یہ بتائیں وہ بے رحم ہے؟ اسے رحم نہیں اپنے بندوں پہ؟ کہا وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ کہا مجھے پھر یہ بتائیں وہ بے بس ہے کہ کر کچھ نہیں سکتا؟ فرمایا نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بیوی نے کہا جب وہ بے خبر بھی نہیں، بے رحم بھی نہیں، بے بس بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ایمان سکھا رہا ہے جو آج بھی آپ کو مزدوری نہیں دی، وہ ہمیں اونچے درجے دینا چاہتا ہے، وہ رحم کرنے والا، وہ ہر شے پہ قادر، وہ بندوں کے حالات کی خبر رکھنے والا اگر چاہتا ہے نا دوسری رات بھی ہم بھوکے سوئیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں خالی مومن نہیں، ہمیں اعلیٰ درجے کا مومن بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ذات پر ہمارا ایمان پختہ سے پختہ تر کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ایمان کی تربیت دے رہا ہے۔ ہم آج بھی بھوکے سوئیں گے۔ دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں، جس گھر میں ایسی صابرہ اور شاکرہ بیوی ہو، قناعت کرنے والی بیوی ہو، وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں بن گیا۔ تیسرے دن جب ابو عبد الرحمن گھر سے نکلے نا، بیوی حسب معمول آئی ہے دروازے تک،
اور الوداع کرنے کے بعد جب وہ دروازے سے نکلے بیوی نے آواز دی ٹھہر جائیں، وہ رک گئے، واپس آئے۔ بیوی نے کہا میں جانتی ہوں کہ آپ بڑے متقی اور صالح ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، آج تیسرا دن ہے کوئی مزدوری نہیں مل رہی، اگر آج تیسرے دن بھی کوئی مزدوری نہ ملے تو بے شک خالی ہاتھ آ جانا، حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا، میں تیسری رات بھی بھوکی سو لوں گی پر اس بات پہ مطمئن رہوں گی میرا خامند جو لاتا ہے حلال کما کے لاتا۔ کہاں گئیں وہ عورتیں؟ ان کی گود میں محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد پرورش پاتے تھے، ان کی گود میں صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جیسے بیٹے پروان پاتے تھے۔ آج ہم اللہ سے خیر مانگیں گے، آئندہ سال کے لیے رزق مانگیں گے، صحت مانگیں گے، حسن خاتمہ مانگیں گے، توبہ پر استقامت مانگیں گے، لیکن ہم اپنے رب کی رضا میں راضی، ہماری مصلحتیں ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے، ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، کس عمر میں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، زندگی کے کس مرحلے میں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارا رب ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ انسان اپنے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت پیدا کرنے والا اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔